شرح دعائے سحر اور فضائل معصومین کی تیسری قسط ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں دعائے سحر کے فقروں پہ، جسے دعائے بہا بھی کہا جاتا ہے، جس میں اسم اعظم بھی پوشیدہ ہے اور اس میں اللہ کے خزانے بھی ہیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 24 وسیلے اس دعا میں آئے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے گزشتہ قسط میں 8 وسیلوں پہ گفتگو کی، جو پہلے 8 وسیلے ہیں۔ اور آج ہم جس فقرے سے آغاز کر رہے ہیں وہ فقرہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من اسمائک بأکبرہا، پالنے والے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ان اسماء کے ذریعے جو بزرگ ہیں، اور تیرا ہر نام ہی بزرگ ہے۔ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام اسماء کے ذریعے۔ دیکھیں یہ وہی خدا ہے جو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تمام اچھے نام پروردگار کے لیے ہیں، اور اسے جب بھی پکارو انہی ناموں کے ذریعے اور وسیلے سے پکارو۔ امام نے ہمیں دعا تعلیم دی کہ ان وسیلوں کے ذریعے سوال کرو، تو اب اس دعا میں ہم سوال کر رہے ہیں، پالنے والے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے سوال میں کر رہا ہوں کس کے ذریعے؟ تیرے ان ناموں کے ذریعے جو بزرگی والے ہیں۔ تو وہ کون سے نام ہیں؟ اسی گھرانے نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنیٰ، ہم اللہ کے پاکیزہ ترین نام ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بھئی 99 نام موجود ہیں اور آل محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسماء حسنیٰ ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ وہ نام بھی موجود ہیں، یہ نام بھی موجود ہیں۔ تو ایک سادی سی بات یہ ہے کہ وہاں نام تو موجود ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا گزشتہ قسط میں بھی کہ اللہ کی صفات کے مظہر یہ ذوات مقدسہ ہیں، اور جہاں تک نام کی بات ہے یہ خود کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے پاک و پاکیزہ اور حسین ترین نام ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے، اللہ کے اسم کے تذکرے سے روک رہا ہو۔ یہ ایک عجیب آیت ہے، اور آیت کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے تذکرے سے روک رہا ہو، اللہ کے نام کے تذکرے سے روک رہا ہو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ جائیے، ماہ مبارک ہے، ہم مسلسل عبادت بھی کر رہے ہیں، اگر آپ مسجد میں جائیے، کوئی ایسا مسلم، کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو کبھی مسجد نہ گیا ہو۔ میں اگر مسجد میں بیٹھا ہوں اور یا رزاق یا رزاق یا رحمان پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی مسجد میں خصوصاً، مسجد تو ہے ہی اللہ کے ذکر کی جگہ، عبادت کی جگہ، تو کوئی تو ایسا نام ہونا چاہیے کہ جو لیا جائے تو لوگوں کو پریشانی ہو، اور کوئی ایسا روکنے والا ہو جو کسی خاص نام کے تذکرے سے روکے، نہ رحمان کے تذکرے سے روکا جا رہا ہے۔ میں تسبیح لے کے یا رحیم پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں روک رہا، یا قہار پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں روک رہا، تو مشکل تو آ گئی۔ اور اب ظاہر ہے کہ آیت رکھی ہوئی ہے قرآن میں، اور آیت کا منکر ہو جاؤں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور مشکل آ گئی ہے۔ تو جب مشکل آ جائے تو میں اکثر مجالس میں بھی کہا کرتا ہوں کہ مشکل کے وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، مشکل کشا کے دروازے پہ آنا چاہیے۔ اب جب آپ نجف جائیں، جو گئے ہیں وہ یقیناً تائید کر سکتے ہیں، اور جو نہیں گئے، ذکر کے طفیل، اس دعا کے طفیل، آل محمد کے طفیل، پروردگار ہم سب کو اطباعات عالیات کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا علی کی چوکٹ پہ نجف اشرف میں جو دعائیں، جو زیارتیں مروی ہیں، مفاتیح الجنان میں یہ زیارات موجود ہیں۔ امام امیر المومنین، امام اول مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زیارت کے یہ فقرے، السلام علیک یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تم پر سلام۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے، اللہ کے تذکرے سے نہیں، اللہ کے نام کے تذکرے سے روکتا ہے؟ تو یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں مسجدوں میں علی پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے علی ہی نہیں پسند؟ اور امام کی یہ حدیث مانی الاخبار میں موجود ہے۔ دیکھیے، علی نام صرف علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے، اس نے اپنے نام پہ یہ نام رکھا ہے۔ جس وقت جناب امیر کعبے میں آئے ہیں اور بنت اسد لے کے نکلی ہیں تو ایک ہاتف غیبی کی ندا آئی ہے کہ اس کا نام علی رکھو، کیونکہ میں علی الاعلیٰ ہوں، یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور میں نے اسے اپنے نور سے خلق کیا ہے، چونکہ علی مظہر بھی ہیں۔ اور نام علی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرا نام پکارے اور کسی اور شخص کا بھی وہی نام ہو، اور 2 اشخاص ایک ہی محفل میں اسی نام کے موجود ہوں، اور کوئی وہ ایک نام لے تو دونوں متوجہ ہو جائیں گے۔ تو کمال اسم علی یہ ہے کہ جب ہم یا علی کہتے ہیں تو مولا علی بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور پروردگار بھی متوجہ ہو جاتا ہے، تو دونوں کی رحمتیں، دونوں کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ اسماء کے ذریعے، تیرے ان ناموں کے ذریعے جو بزرگی والے ہیں، اور تیرا ہر نام ہی بزرگی والا ہے، اور میں تیرے تمام ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ دوسرا فقرہ کیا ہے دعا کا؟ پالنے والے میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سوال کرتا ہوں جو عزیز ہے،
اور تیری ہر عزت عزیز ہے، ہر عزت عزت دار ہے، اور میں تیری تمام تر عزت کے واسطے سوال کرتا ہوں۔ تو یہی فرمان معصوم موجود ہے کہ نحن عزت اللہ، ہم پروردگار کی وہ عزت ہیں۔ اور سورہ منافقون میں بلکہ یہ آیت بھی رکھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں قرآن معنی پیدا کر رہا ہو وہاں میرے فقرے یا کسی عالم کے فقرے کیا ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، سورہ منافقون ہے، عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، مگر منافق یہ بات نہیں جانتے۔ عزت کیا ہے؟ محبت آل محمد عزت ہے، ورنہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دار بنایا۔ جو خدا عزت دار بنا رہا ہے وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جہنم کو خلق کیا اور انسانوں میں سے کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ تو پروردگار پہلے تو عزت دار بنا رہا ہے اور پھر جہنم بھی بھیج رہا ہے۔ تو نبی کی اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دار بنایا ہے، لیکن اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اہل بیت سے، مولا علی سے دشمنی رکھ کے یہ عزت اپنے ہاتھوں سے گوا دے، کیونکہ پروردگار کا ارشاد ہے قرآن میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ لیکن یہ کام کرتا کیسے ہے؟ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اپنے خیر والے ہاتھ سے اللہ یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ید اللہ کون ہے، تو یہ کام وہ کرتا ہے اپنے خیر والے ہاتھ سے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ منافقون میں کہ اللہ عزت والا، رسول عزت والے اور مومنین عزت والے، مگر منافق یہ بات نہیں جانتے۔ تو عزت تو اب پتہ چل گیا کہ عزت دار اللہ نے بنایا ہے، لیکن اگر یہ عزت اپنے ہاتھوں سے گوا دو گے تو جہنم جاؤ گے، یعنی اگر ولایت علی پہ جمع نہ ہوئے تو جہنم جاؤ گے۔ اس کا مطلب مولا نے یہ بتا دیا عزت کا واسطہ دے کے کہ عزت ولایت علی ہے، ہمارے لیے عزت ہے تو ولایت علی ہے۔ عزت کے ذریعے سوال کر رہے ہیں پالنے والے، تیری عزت کا واسطہ جو بلند ترین ہے اور تیری ہر عزت بلند ترین ہے۔ اور امام نے فرمایا نحن عزت اللہ، ہم اللہ کی عزت ہے۔ اور اگلا فقرہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من مشیتک، پالنے والے میں تجھ سے تیری مشیت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نافذ ہے، اور تیری ہر مشیت نافذ ہے، اور میں تیری ساری مشیت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے مشیت پروردگار کا ارادہ، اس کی چاہت، اور امام نے فرمایا کہ ہمارے دل اللہ کے محل مشیت ہیں، یعنی ہمارے دل وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کی مشیت وارد ہوتی ہے۔ اور یہ مظہر ہے اس آیت کا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یعنی یہ ان کی مشیت وہی ہے جو پروردگار کی ہے۔ یہ راضی برضا ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں، یقیناً وہ پروردگار چاہ رہا ہے۔ اگر یہ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ پروردگار کے حکم سے محبت ہے۔ نبی کے بارے میں اگر یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں، اور صرف بولتا نہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس نے جو یہ پتھر پھینکے ہیں دشمن کی طرف تو یہ میرے حبیب نے نہیں پھینکے بلکہ یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں۔ ہاتھ پہ کوئی بیعت کر لے تو وہ کہتا ہے انما یبایعون اللہ، یہ اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئی، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی ہے، یعنی ان کا ہر عمل مشیت کے مطابق ہے۔ تو پھر یہ کہنے کی اجازت مجھے دیجیے کہ اگر ائمہ اہل بیت کوئی کام کر رہے ہیں تو مشیت کے عین مطابق کر رہے ہیں، اور یہ مشیت ہی ہے کہ اگر یہ چاہ لیتے ہیں، یہ کسی دشمن کو سزا دینا چاہیں، دیوار پہ لگی ہوئی تصویر پہ شعر بنا ہو اور یہ اس کو یا اسد کہہ کے مخاطب کریں تو یہ مشیت ہے، اور مشیت پروردگار قدرت سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اگلا واسطہ بھی یہی ہے پالنے والے، میں تجھ سے تیری قدرت کے واسطے سوال کرتا ہوں، جو وہ قدرت کیا ہے؟ جو تسلط والی ہے، جو مسلط ہے۔ مشیت اور قدرت آپس میں جڑی ہوئی ہے، یعنی ابھی انہوں نے چاہا، معجزات معصومین آپ کے ذہنوں میں ہیں، 4 معصومین سے یہ معجزہ مروی ہے کہ کہیں قالین پہ، کہیں پردے پہ، کہیں تکیے پہ شیر کی تصویر تھی، اور کسی امام نے اسے دیکھ کے کہا ہے شیر پکڑ اللہ کے دشمن کو۔ تو اب امام نے یہاں چاہا، اور وہاں ظاہر ہے کہ امام صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو امام ظاہر ہے تصویر سے تو بات نہیں کر سکتا۔ اگر امام نے یا اسد کہہ کے مخاطب کیا ہے تو اتنی دیر میں یہاں ارادہ کیا، قدرت کے مظہر بھی یہی ہیں، ارادے کے مظہر بھی یہی ہیں، یہاں ارادہ ہوا تو اب قدرت خدا کیسے کار فرما ہوئی کہ یہاں مولا نے ارادہ کیا تو وہ تصویر والا شیر جسم میں ڈھل گیا،
حقیقت میں ڈھل گیا، وجود میں ڈھل گیا۔ یہی امام اگر کسی دربار میں ہو اور دشمن مخالفت کرے اور تند نگاہوں سے دیکھ کے یہ نہیں کہہ رہے اس سے کہ عورت ہو جا، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے مردوں کے مجمع میں آتے شرم نہیں آئی، تو ابھی یہاں ارادہ کیا کہ اسے سزا دی جائے، یہاں ارادہ ہوا، وہاں قدرت کار فرما ہوئی اور وہاں اس کی جنس تبدیل ہو گئی، مولا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ پالنے والے تیری مشیت کے واسطے سوال کرتا ہوں جو نافذ ہے، اور تیری ہر مشیت نافذ تر ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے کہ پالنے والے، اب اسماء کی بات ہو گئی، عزت کی بات ہو گئی، مشیت کی بات ہو گئی، قدرت کی بات ہو گئی، اور اب فقرہ کیا ہے؟ اب علم و قول کی بات ہو رہی ہے کہ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے جو نافذ ہے، اور تیرا سارا علم نافذ تر ہے، اور میں تیرے سارے علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں، سارے علم کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ مظہر علم خدا کون ہے؟ فرمایا نحن علم اللہ، اور جناب امیر کے بارے میں خصوصیت سے یہ ملتا ہے۔ دیکھیے ذات مصطفیٰ تمام علوم کا منبع ہے، اس نے اپنے تمام علوم کا منبع بنا دیا ہے مصطفیٰ کو، اور یہی مصطفیٰ کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر تک آنا چاہے وہ دروازے کے بغیر نہیں آ سکتا، اسے دروازے سے آنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک رخ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے سے، اگر میں اس کمرے میں آ رہا ہوں، اس حجرے میں آ رہا ہوں، اس کتب خانے میں آ رہا ہوں تو دروازے کے ذریعے آؤں گا، لیکن جب مجھے باہر جانا ہو تو بھی تو دروازے کے ذریعے ہی جاؤں گا۔ یعنی مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو محبت رسالت میں داخل ہوگا وہ علی کے ذریعے، جو نکالا جائے گا وہ بھی علی کے ذریعے۔ میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے قول کے واسطے سے جو تیرا پسندیدہ قول ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جس سے تو راضی ہے، اور تیرا ہر قول پسندیدہ ہے، اور میں تیرے تمام قول کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کا قول کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا پسندیدہ قول کیا ہے، اس کے پسندیدہ کہی ہوئی بات کیا ہے؟ تو اب دیکھیے کہ ایک ایسی بات ہے جو پروردگار ہر وقت کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن آیا تو وقتاً فوقتاً آیا، قرآن آیتوں کے محل کے مطابق آیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو مسلسل خود قرآن سورہ مبارکہ احزاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ درود پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، وہ بھی درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور تسلیم کرو جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو ایک قول تو اس کا یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی سے متصل آیت میں الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی ان پہ لعنت کرے گا۔ یعنی صرف درود نہیں پڑھ رہا، آل محمد کے دشمن پہ لعنت بھی کر رہا ہے، اور یہ بات اسے پسند بھی ہے کہ درود بھی پڑھا جائے، یعنی ان سے محبت بھی کی جائے، ان کے دشمن سے بیزاری بھی کی جائے، یعنی تولا بھی اسے پسند ہے، تبرہ بھی اسے پسند ہے۔ اور صرف یہ نہیں کر رہا کہ ان کے دشمن پہ لعنت کر رہا ہو یا ان پر درود پڑھ رہا ہو، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے، اور قرآن مسلسل فضائل اہل محمد کا سلسلہ ہے کہ ایسے میں علماء اہل سنت نے لکھا، امام حاکم اسقلانی نے لکھا کہ 300 آیات تو صرف وہ ہیں جو جناب امیر کی شان میں نازل ہوئیں، اور 500 آیات تک حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ 500 آیتیں ایسی ہیں جو صرف شان علی میں اتری ہیں، اور یہاں ابھی پنجتن کا ذکر نہیں ہے۔ تو کتنی آیتیں شان مصطفیٰ میں ہیں، کتنی آیتیں شان پنجتن میں ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی درود پڑھو، ہم لعنت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ لعنت کرنا، برات کرنا دشمن نبی اور اولاد نبی سے سنت الہی اور حکم الہی ہے۔ علم کے ذریعے، قول کے ذریعے، اللہم انی اسألک من مسائلک، پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان سوالات کے ذریعے، ان درخواستوں کے ذریعے جو تجھ سے مانگی جاتی ہیں، جنہیں تو پسند کرتا ہے، جو تیرے نزدیک محبوب ہے، اور ہر درخواست تیرے نزدیک محبوب ہے، اور میں تمام درخواستوں کے ذریعے۔ تو میں نے عرض کیا تھا آغاز میں کہ آغا خمینی نے اس پہ باقاعدہ اس دعا پہ شرح لکھی ہے، اور یہاں انہی کا جملہ دیانت کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ میری اور آپ کی درخواستیں نہیں ہیں، میری اور آپ کے سوال نہیں ہیں، انسان کامل کی درخواستیں ہیں، ان کے سوال ہیں جو انسان کامل ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یعنی ان دعاؤں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو دعائیں تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی ہیں، جو دعائیں اس کے وسیع نے تجھ سے مانگی ہیں، جو دعائیں سیدۃ النساء العالمین نے مانگی ہیں۔ اور دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزینہ ہمارے پاس موجود ہے، صحیفہ سجادیہ کاملہ موجود ہے، نبی کی دعائیں موجود ہیں، صحیفہ علویہ موجود ہے، سیدہ کی دعائیں موجود ہیں، دعائیں نور
انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. تو انہی دعاؤں کے ذریعے یعنی اللہ کو آل محمد کا اس سے طلب کرنا اتنا پسند ہے کہ ان ایسی دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. یعنی صرف وہ وسیلہ نہیں ہے، ان کی دعائیں بھی ہمارے لیے وسیلہ ہیں. اور یہ دعا دعائے بہا دعائے سحر انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اور آخر میں پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے شرف کے ذریعے، تیری بلندی کے ذریعے. تو اسی بلندی کا مظہر یہ ہے کہ تیری بلندی کیا ہے اور تیرے وہ سوالات کیا ہیں. تو وہ بلندی ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ ہم اس کے مقام کو درک نہیں کر سکتے، وہ ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا، ہماری نظروں میں نہیں آ سکتا. اس کی معرفت کیسے ہو؟ تو یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے علی کی معرفت حاصل کی، مصطفیٰ نے فرمایا اس نے میری معرفت حاصل کی، اور جس نے میری معرفت حاصل کی اسی نے پروردگار کی معرفت حاصل کی. اور ائمہ کا یہ قول موجود ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے، ہم نہ بتاتے تو تمہیں قیامت تک بھی خدا کی معرفت نہ ہوتی. کیسے پتہ چلتا کہ وہ کیا ہے؟ یہ مظہر ہے، انہوں نے آ کے بتایا. حسین کے سجدے نے بتایا کہ پروردگار کیا ہے، علی کے آخری سجدے نے بتایا کہ پروردگار کیا ہے. نبی پتھر کھا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ، ظلم سہ رہے ہیں، امام قید خانوں میں رہے مگر یہ کہ توحید کا پرچار کرتے رہے. تو یہ اس کی عزت و بلندی ہے. کیسے پتہ چلے؟ تو وہ انہی دعاؤں میں ہے. اور اس سے پہلے کا جو واسطہ ہے کہ میں ان سوالات کے ذریعے، ان درخواست کے ذریعے، جو ایسی درخواستیں ہیں جو تیری بارگاہ میں تیرے کامل ترین بندوں نے پیش کی، ان درخواستوں کے ذریعے، ان سوالوں کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہی دعا خزانے ہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے.